بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج پھر میری سانس مجھ پر برس رہی تھی۔ آج پھر وہی ہوا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا تھا۔ آٹا ڈھیلا ہو گیا اور میرا 14 سالہ دیور سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ معصوم چہرے کے پیچھے اتنی بڑی مکار حقیقت چھپی ہو سکتی ہے۔ میرے سے اپنی ساس کی باتیں اور دیور کی معنی خیز نگاہیں مزید برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میں آٹے کو کچن کی شیلف پر رکھ کر جلدی سے ہاتھ دھوتی کچن سے نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اندر سے کنڈی لگا لی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ زیادتیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے متعلق انسان چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی کو بتاؤں، لیکن میں بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اس گھر میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں وہیں کمرے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور شوہر کی واپسی کے وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اپنی ساس کے طنز میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ انہوں نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی تھی، مسلسل کچھ نہ کچھ بولتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ میرے تو جیسے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ تبھی اچانک اس سب میں کمرے پر ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی۔ میں جانتی تھی یہ دستک دینے والا شخص کون ہے۔ یہ وہی تو تھا جس کی وجہ سے روز میری اس گھر میں تذلیل ہو رہی تھی۔ یہ نہ تو میرا شوہر تھا، نہ ہی مجھ پر غصہ نکالتی ساس تھی، بلکہ یہ وہی 14 سالہ دیور تھا۔ وہ کس نیت سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا میں اچھے سے جانتی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ شاید کسی طرح میرے کانوں سے یہ آواز دور ہو جائے، مگر پھر بھی آواز کی شدت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہلی سی آواز بھی میرے کانوں کے پردوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں اس گھر میں ڈھیروں ارمان لیے دلہن بن کر آئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے، کچھ امیدیں تھیں جنہیں میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ لیکن شادی کی اگلی صبح اس گھر کی بڑی بہو کا شاندار استقبال جس طریقے سے کیا گیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اس وقت اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب اچانک میری ساس روتی ہوئی حیران پریشان عالم میں کمرے کے اندر آئیں اور کہنے لگیں کہ وہ آ گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ کون آ گیا ہے، یہ کہہ کر وہ اسی وقت پیچھے مڑ گئیں۔ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی جلدی سے اپنے بال بنائے، سر پر دوپٹہ لے کر باہر آ گئی۔ میرا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ تبھی میری نظر گھر کے دروازے پر پڑی، جہاں میری ساس کے سامنے کوئی عمر رسیدہ آدمی ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اس شخص کی ہلکی داڑھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ نہ جانے وہ کون تھا اور یہاں کیا کر رہا تھا۔ میں تو اس کی آخری کہی بات بھی ٹھیک سے نہیں سن پائی۔ اس طرح اماں کے آگے کھڑا دیکھ کر میرا شوہر ایک دم مشتعل ہو گیا اور انہیں مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا۔ تبھی اماں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرنا، میرے اور ان کے تعلق کا ہی کچھ لحاظ کر لو۔ یہ سن کر حمزہ یعنی کہ میرے شوہر نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ میں ابھی تک اسی کشمکش میں مبتلا ان سب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ کون سا رشتہ تھا جس کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے؟ تھوڑی ہی دیر میں حمزہ نے اس عمر رسیدہ شخص کو دیکھتے ہی کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں آ ہی گئے ہیں تو آپ کی عمر کا خیال رکھتے ہوئے ہم آپ کو یہاں رکھ لیتے ہیں، لیکن اس عورت کو اس گھر میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر ذرا سا اطمینان آ گیا۔ وہ شخص اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 14 سالہ بچہ بھی تھا، جو کہ معصوم سے چہرے کے ساتھ ہم سب کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں اب تک حالات کو صحیح سے نہیں سمجھی تھی۔ میں جتنا سمجھی تھی وہ یہ تھا کہ یہ لوگ یہاں رہنے آئے تھے اور اپنا سامان پہلے ہی ساتھ لے آئے تھے۔ میں بھی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے کہ آخر وہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں رہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حمزہ کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، آخر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے پہلے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پھر میرے اصرار کرنے پر بولا، میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس قصے کو شروع کہاں سے کروں اور کہاں ختم کروں۔ مختصر یہ کہ یہ شخص کوئی اور نہیں، میرا سگا باپ ہے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے باپ کو گھر سے باہر ہی دیکھا۔
میرے ابا کی راتیں ہمیشہ گھر سے باہر گزرتیں۔ آخر کار جب میں 8 سال کا تھا، ابا میری ماں پر بھری جوانی میں سوتن لے آئے اور میرے لیے سوتیلی ماں بھی۔ ابا کو کوٹھوں پر جانے کی لت لگ گئی تھی۔ وہ اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے روزانہ وہاں پہنچ جاتے اور پھر وہیں سے ایک دوشیزہ کو اٹھا کر ہمارے گھر لے آتے۔ اماں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا تو ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ ساری جوانی میری ماں نے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیواؤں کی طرح زندگی گزاری۔ میں نے اپنی ماں کو اس شخص کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے۔ اب میں اسے کیسے قبول کر لوں جبکہ اب یہ صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے یہاں آیا ہے۔ حمزہ کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ حمزہ اس وقت بہت ہی لاچار اور بکھرا ہوا سا لگ رہا تھا۔ خیر میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اگر اس عمر میں ہمیں ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں اس موقع کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کر کے ثواب کمانا چاہیے۔ میری باتوں پر شاید اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ کچھ دن گھر میں بے چینی سی رہی، کیونکہ برسوں سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے میں وقت تو لگتا ہی ہے، لیکن مجھے اس معصوم بچے پر ترس آتا۔ یہ بیچارہ سارا دن اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھا رہتا۔ میں نے حمزہ سے کہہ کر اس کا اسکول شروع کروا دیا۔ اب میں نے سوچا کہ وہ سارا دن اسکول سے آنے کے بعد پریشان سا بیٹھا رہتا ہے تو کیوں نہ میں اسے پڑھانا شروع کر دوں۔ اب جب وہ اسکول سے واپس آتا تو شام کو میں تھوڑی دیر اس کے کمرے میں جا کر پڑھا دیتی، اس کا ہوم ورک کرواتی اور کچھ نہ کچھ نیا بھی پڑھا دیتی۔ وہ پڑھائی میں بہت سست تھا، اسی لیے اسے ایک ایک چیز سمجھانے میں اور پڑھانے میں کافی وقت لگ جایا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ مانوس ہو گیا۔ اس کی معصومیت نے وہاں ہر کسی کا دل موہ لیا۔ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ میں جب بھی اس کے کمرے میں جاتی وہ ایسے جھجک کر بیٹھتا جیسے نہ جانے میں اسے کیا کہہ دوں گی۔ میں جب بھی اس کمرے کی کسی نہ کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے روک لیتا۔ اس کی اس بات نے مجھے کافی دفعے عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا۔ وقت یوں ہی نہیں گزر رہا تھا۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں گئی۔ اس دن میں نے اس کے ذمہ ٹیسٹ لگایا ہوا تھا۔ جب میں کمرے میں گئی تب وہ باتھ روم میں تھا۔ تب میں نے سوچا کہ اس کے نکلنے سے پہلے ٹیسٹ کے سوال لکھ کر رکھ لیتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کی کتابوں والی دراز کھولی تو اس میں مجھے کچھ ایسی کتابیں دیکھنے کو ملیں جنہیں دیکھ کر مجھے اس بچے پر بچپنے کا گمان ہی ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ وہاں کچھ نشہ آور چیزیں بھی پڑی تھیں۔ ابھی میں یہ چیزیں دیکھ ہی رہی تھی کہ دانیال یعنی کہ میرا دیور باتھ روم سے نکل آیا۔ وہ مجھے ان سب چیزوں کے ساتھ دیکھ کر ایک دم حیران ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں بیٹھ کر یہ سب کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تو اسے بڑی بھابھی بن کر سمجھا رہی تھی، لیکن وہ شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے میری جانب بڑی ہی معنی خیز نظروں سے دیکھا اور بولا، اگر آپ نے سب دیکھ ہی لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری جانب بڑھنے لگا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی تربیت پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اب گھن آ رہی تھی جہاں معصومیت رخصت ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور وہاں سے نکل آئی۔ تبھی وہ پیچھے سے بولا، آج تو یہاں سب گھر والے موجود ہیں، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن تمہیں اس تھپڑ کا بدلہ بہت مہنگا اٹھانا پڑے گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے نکل آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جلدی سے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ سب حمزہ کو بتا دوں، لیکن اس طرح میں سالوں بعد جڑے رشتوں میں درار نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کی خاموشی کی مجھے بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ اس نے اپنی معصومیت سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا، لیکن میرے سامنے اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ میں یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ ایک طوائف کا بیٹا تھا، اور جتنا بھی اعلیٰ کردار کا مالک کیوں نہ بن جائے، اس کے اندر خون تو ناجائز ہی تھا۔ خیر اس دن کے بعد سے جب بھی کوئی کام کرنے لگتی تو وہ اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ کبھی میری ہانڈی میں مرچیں ڈال دیتا تو کبھی میں کپڑے استری کر رہی ہوتی اور کسی کام سے ادھر ادھر ہو جاتی تو میرے کپڑے جلا دیتا۔ یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا۔ میری ساس مجھے منحوس سمجھنے لگی، کیونکہ بہت دنوں سے ہر روز میرے ہی کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ حائل ہو جایا کرتی۔ ایک دن بڑی نند کے رشتے کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ اماں نے مجھے کہا کہ آج بہترین کھانا ہونا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ لڑکے کے ابا کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے،
ان کے لیے کھانا احتیاطی ضرور بنانا، بہتر ہے کہ الگ سالن روٹی بنا دینا۔ میں اس روز صبح سے ہی اپنے کاموں میں مگن تھی۔ سارا دن میں نے جی توڑ کوشش کی کہ بہترین کھانا بنے۔ پورے وقت پر کھانا تیار کر کے میں اپنی نند کے پاس گئی کہ اسے ہلکا پھلکا تیار کر دوں۔ اس کی عمر گزر رہی تھی، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ خیر وہ لوگ آ گئے۔ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ انہیں ہماری نازیہ بھی پسند آ گئی۔ کھانے کا وقت آ گیا، سب بہت خوش تھے۔ میں نے بڑی ہی خوبصورتی سے کھانا میز پر لگا دیا، خود کچن میں چلی گئی۔ ابھی مجھے وہاں آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے مجھے آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی لڑ رہا ہو۔ میں جلدی جلدی باہر گئی تو میں نے دیکھا نازیہ کے ہونے والے سسر اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ آٹے میں نمک شدید ہے۔ اگر آج ہم اس بات کا خیال نہیں رکھ سکتے تو آگے کیا کریں گے؟ ہمیں اس گھر میں رشتہ ہی نہیں کرنا جہاں ہمارے بار بار بتانے پر بھی ہماری اتنی سی بات کی قدر نہیں کی گئی۔ اماں ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھیں کہ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں۔ نازیہ کے ابا یعنی میرے سسر بھی انہیں سمجھانے لگے، لیکن ان لوگوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور اس رشتے کو لات مارتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ دن تو کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اماں مجھے بری طرح پیٹنے لگیں۔ سب مجھے لان تان کر رہے تھے کہ میری وجہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پایا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کھانے کو چکھ کر بالکل ٹھیک پکایا تھا، تب میری سامنے میری نظر اپنے دیور پر پڑی جو ہمیشہ کی طرح بڑی ہی شاطر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ اب میں نے سوچ لیا کہ پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے، حمزہ کو مجھے سب بتانا ہی پڑے گا۔ حمزہ بھی ان سب حالات کی وجہ سے مجھ سے شدید ناراض تھا۔ اماں تو میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، اسی لیے پورا دن اپنے کمرے میں ہی رہی۔ جیسے ہی حمزہ رات کو کمرے میں آئے میں ان کے پاس جا کر بیٹھی، ان سے کہا کہ آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس بات کو سننے کے بعد آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ خفا نہیں ہوں گے۔ وہ میری جانب دیکھے بغیر بولے، دیکھو رانیہ، اب کچھ کہنے اور سننے کو نہیں باقی رہا۔ آج جو کچھ بھی ہوا مجھے اس سب کی کم از کم تم سے امید نہیں تھی۔ تب میں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا بھی نہیں ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، کیا چاہتی ہو تم؟ اگر تم نے یہ سب نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ تب میں نے اس کی طرف دیکھا اور ہمت جٹا کر بولی کہ یہ سب کچھ دانیال نے کیا ہے۔ میری بات پر وہ طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ صحیح طریقہ ہے اپنا سر بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگا دو؟ اب تمہیں اور کوئی نہیں ملا تو اس معصوم بچے پر الزام لگا رہی ہو؟ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں منت بھرے لہجے میں بات کر رہی تھی مگر وہ تو میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے شروع سے لے کر اب تک کی ساری روداد سنا دی، لیکن اس نے سب کچھ سننے کے بعد بھی مجھے بری طرح جھڑک دیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک چھوٹے سے بچے کے متعلق اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید غصہ اور نفرت تھا۔ اس نے میری جانب حقارت بھری نظر ڈالی اور کہا کہ اس وقت مجھے اس سے زیادہ تمہارے کردار پر شک ہو رہا ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا شوہر جو میرے ساتھ محبت کی شادی کر کے مجھے یہاں پر لایا تھا، مجھ پر الٹا اتنا گھنونا الزام لگا رہا تھا۔ وہ ساری رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری۔ اب گھر میں سبھی مجھ سے دور رہنے لگے۔ کئی بار میرا دل چاہا کہ میں بھی یہاں سے دور چلی جاؤں، لیکن سوچتی کہ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو ہر کوئی یہی سوچے گا کہ قصوروار میں ہی تھی۔ سو یہاں سے جانے میں میری کسی طور پر بھی کوئی بھلائی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اس گھر سے نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن دانیال کی نظریں اب بھی مجھے زہر لگتیں۔ وہ اب بھی مجھے انہی نظروں سے دیکھتا۔ 2-4 دن بعد جب میں آٹا گوندنے بیٹھی تو وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، مسلسل میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں عجیب سی تھیں۔ میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ مجھے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ اچانک آٹے میں پانی زیادہ مل گیا اور آٹا ڈھیلا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس میں خشک آٹا مکس کرتی، اوپر سے میری ساس آ گئی اور مجھے بری طرح جھڑکنے لگیں۔ میں اس بچے کی اصلیت اب سب کے سامنے لانا چاہتی تھی، لیکن سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور وہ باہر سے دروازہ بجا رہا تھا۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا، اس لیے میں اس کے دروازہ کھٹکھٹانے کے انداز سے بخوبی واقف تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس مڑ گیا۔ اس رات حمزہ کو کسی کام سے دوسرے شہر جانا تھا۔ پکی تسلی نہیں تھی
कि वो रात को वापस आएगा या वहीं रहेगा। रात के 11 बजे सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी हस्बे मामूल अपने कमरे में आ गई। दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगाई क्योंकि मुझे था कि शायद हमज़ा आ जाएगा। वो कभी इस तरह बाहर नहीं रहता था, चाहे आधी रात ही क्यों न हो, घर ज़रूर आता था। मैं गहरी नींद सो गई थी। जब अचानक मेरे कमरे की लाइट ऑन हुई, मैं डर कर उठ बैठी। जैसे ही मेरी नज़र अपने पहलू पर पड़ी तो वहाँ दानियाल डरा हुआ बैठा था। सामने हमज़ा खड़ा था। मैं नहीं जानती थी कि दानियाल यहाँ कैसे आया और हमज़ा ने क्या मंजर देखा, लेकिन उसके बाद मेरा तो दिल ही दहल गया। हमज़ा ने दानियाल को बेड से घसीट कर नीचे उतारा, उसे बुरी तरह पीटने लगा। मैंने कोशिश की कि उसे छुड़वा सकूं, लेकिन हमज़ा ने मेरी एक न सुनी और उसे मारता रहा। शोर सुनकर सब घर वाले इकट्ठे हो गए। अब्बा और अम्मा ने आगे बढ़कर दानियाल को छुड़वा लिया। तब हमज़ा ने कहा कि आप लोग मेरी बीवी को कसूरवार कहते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि कसूरवार कौन है। दानियाल को मैंने अपनी आंखों से छुपकर इस कमरे में आते और बेड पर बैठते देखा है। ये लड़का इस लायक ही नहीं है कि इसे इस घर में रखा जाए। एक मर्तबा फिर गुस्से में आकर वो दानियाल को मारने के लिए आगे बढ़ा कि मैंने उसका हाथ रोक लिया। सब लोग बहुत परेशान हो गए और घबरा गए। दानियाल नज़रें झुकाए खड़ा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया या फिर क्या चक्कर था कि वो यूं डरा हुआ खड़ा था। उसके कमरे की तलाशी ली गई तो वहाँ से वो सब कुछ निकला जो मैंने हमज़ा को बताया, मगर उसने यकीन न किया। अगली सुबह हमज़ा ने यह फ़ैसला किया कि दानियाल को किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दें। उस दिन उसने दानियाल के दाखिले का भी बंदोबस्त कर दिया। चंद दिन दानियाल घर में कड़ी निगरानी में रहा, फिर उसे हॉस्टल भेज दिया गया। अम्मा और हमज़ा अपने किए पर बेहद शर्मिंदा थे। इन दोनों ने मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने इन्हें माफ़ भी कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि अगर इनकी जगह मैं होती तो मेरा भी यही रद्द-ए-अमल होता। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कोई मुसीबत का मारा आपको कुछ बताए तो उसकी बात पर एक मर्तबा तहकीक ज़रूर किया करें। अपने इर्द गिर्द नज़र रखें कि न जाने कब किसी मासूम और फरिश्ता सिर्फ चेहरे के पीछे कोई बहुत बड़ा शैतान छुपा बैठा हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर माँ, बेटी और बहन की इज़्ज़त अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। आमीन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।